حضرت فرماتے ہیں، یہ حضرت پیر صاحب جو تشریف لائے تھے، اللہ ان کو بہت اچھا رکھے، فرماتے ہیں کہ بیعت کے فائدے اللہ پاک کیسے کیسے کہاں کہاں ظاہر فرماتے ہیں. ایک فائدہ اور سنیں کہ میں ایک مرتبہ اپنی بیٹھک میں بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں نے دیکھا کہ دو پولیس والے دائیں بائیں اپنے بیچ میں ہتھ کڑی میں ایک نوجوان کو جکڑے ہوئے لا رہے ہیں. جب وہ قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ یار یہ تو ہمارا پرانا ایک ساتھی ہے. کہا بھائی کہو خیر تو ہے. کہ میں موٹے موٹے آنسو سے رونا شروع کیا. کہا حضرت میں آپ کے ساتھ پڑھا ہوں، ساتھ میں رہا ہوں، آپ تو میرے اخلاق میری باتوں کو جانتے ہیں. کہا پھر ہوا کیا، یہ معاملہ کیا ہے؟ کہا ہوا یہ کہ میں اپنے بڑے بھائی جان کے ساتھ رہتا تھا، بڑے بھائی جان کی شادی ہو گئی، بیوی کے ساتھ ہمیشہ ان کی انبن کچھ رہتی تھی. ایک دن میں اپنے جوب سے آیا، دیکھا کہ بھابھی ہے نہیں گھر میں. میں نے بھائی جان سے پوچھا کہاں گئی؟ کہا وہ اپنے میکے روٹ کے چلی گئی. میں نے ان سے کہا کہ بھائی جان دیکھو یہ بات اچھی نہیں ہے، وہ بھابھی ہماری بعد میں ہوتی ہیں، پہلے تو ہماری وہ کزن ہوتی ہیں، اس سے پہلے ان کے ساتھ رشتے ہیں ہمارے، لہذا ایسا اچھی بات نہیں ہے، چلو اس کو منا کے لاتے ہیں. تو چونکہ میری ایک حیثیت تھی گھر کے اندر، بڑے بھائی جان بھی تھوڑا سا احترام کرتے تھے میری اس قابلیت کی وجہ سے جو اللہ نے مجھے عطا فرما رکھی تھی. کہا کہ چلو اگر تمہیں سمجھانا ہو تو تم سمجھاؤ اپنی بھابھی کو. خیر میں ان کے گھر پہ گیا. میں نے کہا بھابھی جان دیکھو بھابھی کا رشتہ تو بعد میں ہے، پہلے تو آپ ہمارے یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں، اور اس طرح سے روٹ کے چلے آنا اچھا نہیں ہے، خاندان میں غلط میسج جاتا ہے، پلیز آپ چلو میں معافی مانگتا ہوں بھائی کی طرف سے. خیر وہ راضی ہو گئی اور گاڑی میں اپنا بیگ لے کر وہ پرس لے کر بیٹھ گئے پیچھے. بھائی بھی پیچھے تھے، میں آگے سے گاڑی چلا رہا تھا. جیسے بیٹھتے کے ساتھ ہی اس نے پھر کوئی بات کہی پنجابی میں، پنجاب کے واقعہ ہے. تو کہا کہ جب اس نے کوئی بات کہی تو بس وہ اس کو اتنی بری لگی بھائی کو، پھر اس نے کچھ تلخ کلامی کی. اب یہ باتیں ان میں تو میں چل رہی تھی، اور ہمارے بھائی کا جو برادر ان لا تھا یعنی سالہ، اس نے سن لیا، اور سالے کو بہت غیرت آئی کہ میری بہن کو ہمارے دروازے پر ابھی ایسے کہہ رہے ہیں تو پھر گھر پہ کیا کچھ نہیں کہتے ہوں گے. وہ گیا اندر اور وہ چلنے والی چیز آتی ہے نا ایک، اٹھا کے لایا اور اس نے ڈائریکٹ ٹارگیٹ فائر کیا. جیسے اس نے ٹارگیٹ فائر کرنے کی کوشش کی، کہا میں آگے کی سیٹ پہ تھا فرنٹ، میں نے جو اس کی نال پکڑی اور بھائی نے بھی اس کو بچانے، تو وہ ہوا کچھ اس طرح کہ وہ غصے میں وہ ٹارگیٹ دب گیا اور خود اس کے لگی، اسی وقت انتقال کر گیا. اب گولی چلی، شور ہوا، پبلک آ گئی، اب پستول بھی موجود، ڈیڈ باڈی بھی موجود، اور سارے اور آروپ لگا ہم پر کہ انہوں نے مارا ہے اس کو. اور بلکہ بھابھی ہماری ایسی چالاک نکلی، اس نے میرا نام دے دیا، اپنے شوہر کو بچا لیا کہ یہ بہت ذہین بنتا ہے، ہوشیار، میرے بھائی کا قتل اسی نے کیا ہے. اب رنگ ہاتھ مجھے لے گئے، اس لیے کہ ساری شہادتیں موجود تھیں. اب میرے وکیل نے یہ کہہ دیا کہ دیکھو میں معافی چاہتا ہوں، آپ کے خلاف اتنے زبردست ایویڈنس موجود ہیں کہ 100% آپ کو جو ہے موت کی سزا ہوگی، بچنے کے کوئی امکان نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دستگیری فرما دے. تو آپ ایسا کریں کہ آپ جو ہے جلدی سے آپ کسی بزرگ کے پاس جائیں اور ان سے توبہ کے کلمات پڑھ لیں کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں حضرت، آپ مجھے توبہ کے کلمات پڑھا دیں. حضرت نے ہتھ کڑی لگے تو ساتھ میں جو ہے بیعت کے کلمات پڑھا دیے. اللہ کی شان، یہ بیعت کے کلمات انہوں نے پڑھے اور اس کے بعد چلے گئے. کہ میں کسی ملک میں کسی سفر پہ گیا، 1-2 ہفتے کے بعد میں واپس آیا تو دیکھا کہ کوئی بچے نے کہا کہ ابو کوئی مٹھائی کا ڈبہ لے کر کوئی مہمان آیا ہے اور آپ کو بلا رہا ہے. میں جو گیا دیکھا تو وہی شخص ہے. کہ بھائی کیا بنا آپ کا؟ کہ حضرت اللہ نے بڑی مہربانی فرما دی. کہ ہوا کیا؟ کہ ہوا یہ کہ جب میں بیعت کے کلمات پڑھ کر ذکر و اذکار آپ سے لے کر گیا اور میں کال کوٹری میں بیٹھ کر یہ سب کرتا رہا، تو جس دن ڈے آف ججمنٹ تھا، فیصلے کا دن تھا، اس دن جج بیٹھا اور اس نے سارے ایویڈنس سامنے رکھے اور اپنا ججمنٹ کا کاغذ بھی اس نے بنایا سامنے. تو جو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ تھی اس میں ایک بہت بڑی مسٹیک ہو گئی تھی. مسٹیک یہ ہوئی تھی کہ جس وقت وہ شہید ہو گیا تھا، انتقال جس کا ہو گیا، کہ اس کے سر سے جو گولی نکلی پوسٹ مارٹم میں وہ ایویڈنس کے طور پہ رکھی ہوئی تھی. ڈاکٹر نے اس کا سائز جو لکھا رپورٹ میں وہ بائی مسٹیک انچز میں لکھ دیا، انچ میں، اور وہ تھی ایم ایم میں. تو ایم ایم چھوٹا سا ہوتا ہے اور انچ جو ہے وہ بڑے ہوتے ہیں. تو مثال کے طور پہ 8 mm یا 12 mm کی گولی اس کے سر سے نکلی، اس میں لکھا 12 انچ کا. 12 انچ تو اتنا بڑا ہوتا ہے، اتنی بڑی گولی سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو جج نے جب اس کو پڑھا تو اس نے جرا کی بھائی جو گولی سے اس کی ڈیتھ ہوئی وہ لاؤ نا، یہ تو وہ نہیں ہے. کہ یہی ہے وہ؟ کہ نہیں یہ نہیں ہے، دیکھو 12 انچ کی ہے، تو 12 انچ کی گولی لاؤ نا. اب سب حیران. اب قتل کے مقدمے ایسے ہوتے ہیں جس میں ایسی مسٹیک ہو جاتی ہے تو اس کو پھر ٹھکرا دیا جاتا ہے، رد کر دیا. کہا یہ سب وقت ضائع کیا گیا عدالت کا، یہ سب بیکار کی وجہ سے ملزم کو بری ذمہ قرار دیا جاتا ہے. تو الحمدللہ میں بری ذمہ ہو گیا اور حضرت میں آج شکرانے کے طور پر آپ سے ملاقات کے لیے مٹھائی لے کر آیا. حضرت نے فرمایا پیارے
اصل میں بیعت کے کلمات کی ایسی برکت ہوتی ہے، اکابر مشائخ کی جو دعائیں لگی ہوئی ہوتی ہیں وہ اللہ رب العزت اس سے بندے کی منزل کو پا لینا آسان کر دیتا ہے۔